بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ امام بخاری بیان فرماتے ہیں کہ بدر میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں اور خاوند کافر قیدیوں میں ہے، نکاح باقی ہے، نکاح قائم ہے۔ فدیہ کا فیصلہ ہوا۔ ابو العاص بن ربیع کے پاس کچھ دینے کو تھا نہیں کہ میں فدیہ میں کیا دوں گا۔ اہلیہ محترمہ گھر میں ہے مدینہ منورہ میں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ چلا کہ میرا خاوند قیدی ہے، فدیے کا فیصلہ ہوا ہے، فدیے کے پیسے نہیں ہیں، تو اپنا ہار گلے سے اتارا، کسی ذریعے سے بھجوایا کہ ابو العاص کو دے دو تاکہ اپنا فدیہ ادا کر دے۔ مسلمان بہت بعد میں ہوئے ہیں، اپنا ہار دیا کہ جا کر ابو العاص کو دے دو کہ وہ اپنا فدیہ ادا کر کے رہا ہو جائے گا۔ ابو العاص نے دیکھ لیا کہ میری بیوی کا ہار ہے، بیوی نے بھیجا ہے، تو وہ حضور کی خدمت میں جب پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو آنکھیں بھر آئیں۔ یہ ہار اصل میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ ہار شادی کے موقع پر بیٹی کو ہدیہ کیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پرانا دور سا یاد آ گیا کہ یہ تو خدیجہ کا ہار ہے بیٹی کے پاس، اب بیٹی نے خامد کو بھیجا ہے آزاد ہونے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفارش کی۔ عام طور پر حضور سفارشیں اس قسم کی نہیں کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ خدیجہ کا ہار ہے، بیٹی کے پاس ماں کی نشانی ہے، اگر تم اجازت دو تو یہ زینب کو واپس کر دوں۔ یا رسول اللہ، حاضر ہے پیش کر دیں۔ جاہلیت کے زمانے میں کافر اور مسلم کا نکاح ہوتا تھا، بلکہ ایک اور واقعہ بھی بخاری شریف میں ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے کہ یہ بڑا شیر جوان ہے، شریف جوان ہے، بڑی تعریف کرتے تھے کہ بڑا وفادار نوجوان ہے۔ حالانکہ کافر تھا، اس نے بھی پھر وفاداری نبھائی۔ خیر، ایک دفعہ ابو العاص قیدی بن کر آ گئے، کسی مارکے میں قیدی ہو گئے، کافر تھے، لڑتے تھے، قیدی بن کر مدینہ منورہ آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضابطہ یہ تھا کہ فیصلہ ہونے تک قیدی کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا جاتا تھا، ستون سے باندھ دیا کہ صبح فیصلہ کریں گے۔ بیوی کو پتہ چل گیا کہ میرا خاوند پکڑا ہوا آیا ہے اور ستون سے بندھا ہوا ہے، صبح اس کے مقدر کا فیصلہ ہونا ہے۔ فیصلہ قتل بھی ہو سکتا تھا، فیصلہ رہائی بھی ہو سکتی تھی، فیصلہ جرمانہ بھی ہو سکتا تھا، فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ صبح نماز کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر سے آئیں، دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہوئیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے۔ قیدی کون ہے؟ خاوند ہے، اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، دیکھا، مسکرائے اور فرمایا، قد اجرنا من اجرت، جس کو تو نے پناہ دے دی ہے ہم نے بھی دے دی ہے۔ قانون ضابطہ یہ تھا کہ کسی قیدی کو، کسی کافر کو، کسی دشمن کو عام آدمی بھی اگر پناہ دے دے تو ہو جاتی تھی، تو ان کو پتہ تھا کہ مسئلے میں اگر پناہ دوں گی تو بچ جائے گا، ورنہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا۔ اس کے بارے میں ابو العاص بعثت سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی زینب کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ تیرے خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص بن ربیع کا رشتہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے زینب کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئے۔ پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی پر وحی نازل ہوئی اور آپ اللہ کے رسول بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھے، جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے کہا،
کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ یہ سن کر ابو الاس اٹھ کر باہر نکلتا ہے۔ سید زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہیں اور کہتی ہیں، میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ابو الاس نے کہا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی، نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرا چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چچا زاد عثمان بن عفان بھی اسلام قبول کر چکا ہے۔ تیرے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو الاس نے کہا، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ نہ دے، اپنے آباء و اجداد کو کہیں جھٹلا نہ دے۔ ابو الاس نے کہا کہ میں تیرے ابو کو ملامت نہیں کر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو الاس قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوف زدہ تھیں کہ اس کا شوہر اس کے ابا کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھیں، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو کھو دوں۔ حضرت ابو الاس بن ربیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے، جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کی قید میں تھا۔ خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابو الاس جنگی قیدی بنائے گئے۔ سیدہ زینب پوچھتی ہیں کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے۔ اس پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر پوچھا، میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ اس کو حضور نے جنگی قیدی بنا لیا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میں اپنے شوہر کا فدیہ بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو الاس بن ربیع کے بھائی کو دے کر اپنے والد کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے کہ اچانک اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا، یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ابو الاس بن ربیع کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، یہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو، کیا میں اس شخص کو رہا کروں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار ابو الاس کو تھما دیا اور فرمایا، زینب سے کہنا کہ خدیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا، اے ابو الاس، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا، اے ابو الاس، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے؟ ابو الاس نے کہا، جی ہاں۔ دوسری طرف سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ جب ابو الاس کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ ابو الاس نے کہا کہ تم اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، کیوں؟ ابو الاس، میری اور تمہاری جدائی ہو گئی ہے، تم اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، کیا تم بھی میرے ساتھ چلو گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو الاس، نہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئیں، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قبول نہیں کیے۔
اور اسی امید سے انتظار کرنے لگیں کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابو الاس ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے ابو الاس نے سیدہ زینب اور ان کے گھر میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر پہنچا۔ سیدہ زینب نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا، کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو الاس نے کہا، نہیں۔ سیدہ زینب نے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید۔ علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی، میں ابو الاس بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ سیدہ زینب نے کہا، اے اللہ کے رسول، ابو الاس میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ قبول کر لی اور فرمایا، اے لوگو، یہ داماد نہیں ہے، اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے یا اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے، اگر نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو الاس سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب سے فرمایا، اے زینب، ان کا اکرام کرو، یہ تیرا خالہ زاد ہے اور بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ سیدہ زینب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ سیدہ زینب نے گھر جا کر ابو الاس بن ربیع سے کہا کہ ابو الاس جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو الاس نے کہا، نہیں، اور اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچے تو کہا، اے لوگو، یہ لو اپنا اپنا مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمے ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ تمہیں بدلہ دے تو تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو الاس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد وہ مدینہ روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو فجر کا وقت تھا۔ سیدنا نبی کے پاس گئے اور کہا کہ کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے ابو الاس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، آؤ میرے ساتھ، اور سیدہ زینب کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ سیدہ زینب نے فرمایا، یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ سیدہ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد سیدہ زینب کا انتقال ہو گیا، جس پر سیدنا ابو الاس زارو کتار رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے تھے۔ جواب میں سیدنا ابو الاس کہتے، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، میں زینب کے بغیر دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور 1 سال کے بعد ہی سیدنا ابو الاس بھی انتقال کر گئے۔ ثانیہ کربلا کے دوسرے دن بنات اہل بیت کو قیدیوں کی حیثیت سے کوفہ روانہ کیا گیا تو شمر کی حضرت زین العابدین پر نظر پڑی، اس نے انہیں بھی شہید کرنا چاہا، لیکن حضرت زینب بیمار بھتیجے سے لپٹ گئیں اور انہیں شہید ہونے سے بچا لیا۔ نواسہ رسول کے سر مبارک کو ایک تشت میں رکھ کر جابر اور فاسق عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ کوفے کے اس ظالم اور لالچی گورنر نے بے شرمی اور بےہودگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غمزدہ خواتین کو مزید ذہنی اذیت پہنچائی، پھر حکم دیا کہ دمشق لے جانے سے پہلے ان سب کو کوفے کے بازاروں میں گھماؤ۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ گھروں سے نکل آئے تھے۔ اس موقع پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں، انہوں نے آواز بلند کہا، اے عہد توڑنے والی بدو کے باز کوفیو، تم نے میرے بھائی کو خطوط لکھ کر بلایا
ان کے نام پر بیعت کی، لیکن پھر تم اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ تمہاری اس غداری پر اللہ تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میدان کربلا میں ہونے والا قتل عام میں تم برابر کے شریک ہو۔ ان مقدس ہستیوں کو یزیدی فوج کے حصار میں قیدی کی حیثیت سے دمشق لے جایا گیا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو گیا۔ اس نے اس اندوہناک شہادت اور عظیم سہنے کے تمام تر ذمہ داری گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد پر ڈال دی۔ اگر یہ بات درست ہے تب بھی تاریخ یزید کو اس واقعے سے کبھی بری الزماں قرار نہیں دے سکتی کہ حق میں وقت کی مرضی اور منشا کے بغیر اتنا بڑا سانحہ ہو جانا ممکن نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یزید کے دربار میں تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر خدا پر اور ان کے پاکیزہ اہل بیت پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے اللہ کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے اور رسول کی آل کو رسیوں اور زنجیروں سے جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو اللہ کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہو گئے؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر بھی سر بلند ہوا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے اللہ کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سر مسرت ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کے ناخن لے۔ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے؟ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں اور ان کے لیے عذاب ہے۔ اے تلقائے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو برہنہ سیر در بدر پھرا رہا ہے؟ اے یزید، یاد رکھ کہ اللہ آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کرے گا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ شیطان ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تحت تیغ کر ڈالا، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تو نے جس گھنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہ دھو پائے گا۔ اب تیری حکومت کے گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں۔ تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب منادی کہے گا کہ ظالم و ستمگر لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یزید نے کچھ دن بعد ان خواتین کو ایک صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر کی نگرانی میں انہیں مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ سانحہ کربلا اور اہل بیت کے قافلے کی آمد کی اطلاع بھی موصول ہو چکی تھی۔ چنانچہ اہل مدینہ نے شہر سے باہر نکل کر قافلے کا استقبال کیا۔ نہایت پرسوز منظر تھا، ہر شخص اشک بار تھا۔ قافلے میں شامل خواتین غم سے نڈال تھیں۔ دوسرے دن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روزہ مبارک پر حاضری دی اور درود و سلام کے بعد سانحے کا سارا واقعہ پیش کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس وقت قیدیوں کو دمشق میں لایا گیا تھا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور اس سے کہا
کہ اے ہند، ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل اٹھتا ہے، آؤ وہیں چلیں۔ ہند اٹھی اور اس نے ایک عمدہ لباس زیب تن کیا اور اپنا سر ڈھانپا، چادر اوڑھی اور اس مقام پر آئی، اور اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور اسے پہچان لیا اور اپنی بہن کلثوم سے کہا، بہن، کیا آپ نے اس عورت کو پہچان لیا ہے؟ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے اسے نہیں پہچانا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر جناب کلثوم نے اپنا سر نیچے کر لیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا سر جھکا لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند ان دونوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ آپ نے آپس میں کیا گفتگو کی کہ جس کے بعد پر اسرار طور پر اور خاص انداز میں اپنا سر جھکا لیا؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش کھڑی رہیں۔ پھر پوچھا، اے مستورات، آپ کس علاقے سے ہیں؟ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا خاموش نہ رہ سکیں اور فرمایا، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ دی اور احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہن، کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کن مدینے والوں کے بارے میں دریافت کرنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے محبت کے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگی، میں اس گھرانے کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم اس گھرانے کے کن افراد کو جانتی ہو اور کن کے متعلق دریافت کرنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں، حضرت حسین اور اولاد حسین اور علی کی پاک باز لڑکیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر میں اپنی آقا زادیوں زینب اور کلثوم کی خیریت دریافت کرنا چاہتی ہوں، اور اسی طرح فاطمہ الزہرا کی دوسری اولاد کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہند کی بات سن کر اشکبار آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تفصیل سے تجھے بتاتی ہوں۔ تو نے علی کے گھر کے متعلق پوچھا ہے تو ہم اس گھر کو خالی چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے حسین کے متعلق دریافت کیا تو یہ دیکھو، تمہارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تم نے اولاد علی کے متعلق دریافت کیا تو ہم اب الفضل العباس سمیت سب جوانوں کو کربلا کے تپتے صحرا میں چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے اولاد حسین کے متعلق پوچھا تو ان کے سب جوان مارے گئے ہیں، صرف ایک علی ابن حسین باقی ہے جو تیرے سامنے ہے اور بیماری کی وجہ سے ناتواں ہے۔ اور جو تو نے زینب کے متعلق دریافت کیا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سن کہ میں زینب ہوں اور یہ میری بہن کلثوم ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دردناک جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور منہ پیٹ کر کہنے لگی، ہائے، یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے امام کا کیا حال کیا ہے؟ کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنے سر پر اتنی زور سے مارا کہ اس کا سارا بدن خون خون ہو گیا اور وہ گریہ زاری کرتے کرتے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگی، اے ہند، تم کھڑی ہو جاؤ اور اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید بڑا ظالم شخص ہے، ممکن ہے تمہیں اذیت پہنچ جائے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون تباہ ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، خدا مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں،
میری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے، اب میں اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے ہوئے گزاروں گی۔ اور کہا، اے اہل بیت کی شہزادیوں، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں، آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور قطعاً اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہوئی اور اپنی چادر اتار کر یزید کے پاس آ گئی۔ یزید اس وقت بیرون ملک سے آیا تھا۔ ہند نے یزید سے کہا، اے یزید، کیا تو نے حکم دیا ہے کہ امام حسین کا سر نیزے کی نوک پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکا دیا جائے؟ نواسہ رسول کا سر میرے گھر کے دروازے پر۔ یزید نے اپنی زوجہ کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بھرے دربار میں اسے سر برہنہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکا۔ اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں، یہ حکم میں نے دیا ہے، اب تو نواسہ رسول پر گریہ و ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے حسین کو قتل کر ڈالا ہے۔ جب یزید نے مکروہ و فریب سے بھرے ہوئے جملے کہے تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اڑائی تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ و برباد کرے۔ اپنی زوجہ کو بھرے مجمع میں سر برہنہ دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی ہے، مگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو کھلے عام سر برہنہ بازاروں اور درباروں میں لایا ہے اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں گئی تھی؟ اے یزید، لعنت ہو تجھ پر۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ مورخین منورہ کے قیام کے بعد لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ مدینہ حضرات زینب اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ شام چلی گئیں۔ 63 ہجری میں دمشق میں ان کا انتقال ہوا۔ دمشق میں حضرت زینب کا شاندار مقبرہ شام کربلا کا امی ہے، جبکہ یزید اور قاتلان کربلا عبرت کا نشان بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ بوجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔